بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 معاملات پر آپ کو اپڈیٹ دینی ہے۔ ایک تو جو ایران کے ساتھ امریکہ کی لڑائی ہے اور اسرائیل کی لڑائی ہے، اس کی اپڈیٹ آپ کو دینی ہے۔ بالکل یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، دنیا اس پہ بات کر رہی ہے کہ ایران کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی موجود ہے اور کئی ان کے جو جہاز ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، اور اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ کویتی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے، کم از کم 3 جہاز جو ہیں F-35 فائٹرز، جو جدید ترین جہاز ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے گرائے گئے ہیں؟ اس حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے، بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے۔ یہ بڑے ملٹی ملین ڈالرز، بڑے مہنگے یہ جہاز ہیں، لیکن ان کا ریڈار جو ہے وہ اس کو سیز کیا گیا ہے۔ وہی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس طرح انڈیا کے رافائل پاکستانی ایئر فورس نے گرائے تھے۔ تو وہ ایکچولی وہ سب کچھ جو بھی تھا، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چائنیز کے پاس تھا۔ تو ابھی یعنی ٹیکنالوجی جو ہے، تو آپ جو کویت کی اوپر جہاں جو امریکن بیس ہے اس پر بھی حملہ ہوا ہے، اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا بڑا ایکسٹینسو، اور پھر اس کے بعد کم از کم 3 جہاز جو ہیں ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پر۔ پائلٹس ان کے بچ گئے ہیں، لیکن وہ بالکل جو سمجھ آ رہی ہے، جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید ان کو بلائنڈ کر دیا گیا تھا، وہ اندھے ہو گئے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، کیونکہ ان کا جو ریڈار ہے اس کو جیم کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ہٹ کیا گیا اور وہ فضا میں تباہ ہوئے۔ نظر آ رہا ہے بالکل کہ وہ کس طریقے سے ہوا۔ ابھی تک امریکن حکام نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی، لیکن یہ بہت بڑا بلو ہے۔ اس کے بعد مختلف علاقوں میں ایران نے جو حملے کیے ہیں، انہوں نے جو یہ پرسیو کیا جا رہا تھا پہلے 2 دنوں میں کہ شاید ایران کی کمر توڑ دی گئی ہے، بالکل غلط۔ اسرائیلی حکام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 40 بلڈنگز مختلف جگہوں پر ہٹ ہوئی ہیں اور درجنوں جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ اس بات کی کنفرمیشن دے رہا ہے کہ کم از کم 3 ان کے جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں اور کئی ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جو ان کا USS ابراہم ہے، جو بڑا جہاز ہے ان کا، جس کے اوپر سے یہ جہاز اڑتے ہیں چھوٹے، وہ بحری بیڑا جو ہے، اس کو ہٹ کیا ایران، یہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن امریکنز کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پر وہ نہیں پہنچے۔ ایک جو بڑا بلو آج جو ہم نے دیکھا، وہ جو سعودی عرب کی ارامکو کمپنی ہے، اس کا جو سب سے بڑا راست نورا میں جو اس کی جو آئل فیلڈ ہے، جو اس کی ریفائنری ہے، اس کو ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اس کے مناظر بھی ہیں، اور یہ ایک سرائکی زبان میں ایک بچہ بیان بھی کر رہا ہے کہ وہاں پر ہوا کیا۔ یہ ایک میسو بلو ہے کہ جو میجر جو ریفائنری ہے سعودی عرب کی ارامکو کمپنی کی، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں آنے والے دنوں میں شوٹ کریں گی۔ آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ تو کریش کر گئی، ویسے بھی یہ 40-50 خاندانوں کا کھیل ہے، ایک کسینو بنایا ہوا ہے، ایک جوا خانہ بنایا ہوا ہے۔ اس کا پاکستان کی اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی 15,000 پوائنٹ نیچے گئی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ جو لوگ وہاں پر کھیلتے ہیں، شیئرز کھیلتے ہیں، ایکچولی کسی کمپنی کی پرفارمنس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ویسے تو شیئرز چلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا پروفٹ ہو، یہاں پر وہ تو ہے نہیں، ان سائڈ ٹریڈنگ ہے، بس جس کو چڑھا دیا بٹھا دیا۔ تو یہ ایک پورا فراڈ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے بگ وگ سارے اس میں شریک ہیں، پیسہ اس میں بنا رہے ہیں۔ تو وہ یہ اس کی صورتحال ہے۔ اب ایران نے عمان میں یہ برج خلیفہ کے ساتھ بالکل آپ دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی ہٹنگ ہو رہی ہے، عمان میں بھی ہٹنگ ہوئی ہے، دوحہ میں بھی ہٹنگ ہے، جو میزائل، اور خاص طور پر اسرائیل میں یروشلم کے ساتھ تل ابیب میں جو ایک آئرن ڈوم کی جو ایک متھ تھی، جو یہ امریکنز اور اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا، یہ ناقابل، یہ انٹچیبلز ہیں، وہ متھ ٹوٹ گئی ہے۔ اور حزب اللہ نے بھی میزائل فائر کیے ہیں، اگرچہ وہ بہت کم تعداد میں تھے، جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ تبدیلی وہ نہیں لا سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس بات کی ہمت دکھائی ہے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے حملے ہوئے ہیں جس میں ایران کی اتنی لیڈرشپ جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، لیکن ایک آدھ بندہ ایسا تھا جو ہر اجلاس میں رہا اور بچا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے انہوں نے۔ وہ القدس جو فورس ہے اس کے وہ چیف ہیں، ان کو پکڑ لیا اور ان کو کسٹڈی میں ان کو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی حملہ ہوا یہ اس جگہ پر موجود تھے، لیکن یہ پچھلے 1 سال سے ہر حملے میں یہ بچتے ہیں۔
تو یہ ایرانین اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑا گیا اور اب اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ایران نے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس طریقے سے وہ کھڑا ہو گیا، اور جو علی لاریجانی ہے سیکورٹی کونسل کے سربراہ، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل امریکہ سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی. امریکہ گفتگو کے نام پر فراڈ کرتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، امریکہ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، اور بالکل کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کی جائے گی. جنگ انہوں نے شروع کی ہے، ختم اب ہم کریں گے. اور ایک میسو سپورٹ علی خامنہئی اور ایرانی حکومت کی پوری اسلامی دنیا میں. حکومتیں بھلے جو مرضی کریں، ہر جگہ پر بڑے بڑے مظاہرے، پاکستان میں بھی کل آپ نے دیکھا، اور ابھی جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی گولیاں جو اہلکار ہیں سندھ پولیس کے یا سیکورٹی فورسز کے، وہ مظاہرین پر گولیاں مار رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی امریکیوں نے گولیاں ماری ہیں. لیکن بڑا ہی افسوسناک واقعہ، ہر طرف احتجاج ہے، بھرپور احتجاج ہے، بڑا احتجاج ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، اس میں شدت آئی، تو اٹ ول پٹ پریشر آن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ادروائز کیونکہ وہ تو طاقت کی زبان سمجھتا ہے. اب ایران نے جو جہاز گرانے شروع کیے ہیں کویت کے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور اگلے چند دنوں میں بھی مزید ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ بڑا امپیکٹ آئے گا. اور اسرائیل کے اندر بھی جو بم لگے ہیں، جا کے میزائل وہ شیلٹر میں لگے ہیں، وہاں پر بھی اب لوگوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی اس جنگ سے اسرائیل زیادہ محفوظ ہوا ہے. امریکہ کے اندر بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ چیزیں خاصی پرابلمیٹک. ابھی تو وہ طاقت کے نشے میں چور ہے، لیکن اگر اس کو طاقت کا جواب طاقت سے ملتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدلے گا اس حوالے سے. لیکن بہرحال ایران نے اب تک جو قوت دکھائی ہے وہ پورے اسلامی دنیا کے لیے ایک مثالی اس کی حیثیت بن گئی ہے. کچھ ڈومیسٹک فرنٹ پہ آپ کو بتاتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے اور وہاں پر ان کا الشفا ہاسپٹل میں علاج کرانے کی درخواست دائر کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. ویسے تو ٹرک کی بتی ہے. ایمان مزاری اور وہ جو ہادی چٹھا ہیں ان کی بینچ ٹوٹ گیا اور جسٹس آصف نے سننا تھا، لیکن انہوں نے بھیج دیا ہے دوبارہ کہ وہ شاید اس قسم کے کیس جیسے اعظم کا سنتے رہیں تو آپ ان سے ان کیسز کو سنوا لیں. تو وہی جو عدالت ہے وہ اس میں گھما رہی ہے. سوراب برکت ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں، سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت لے لی. اب یہ آخری مقدمہ رہ گیا تھا. اگر کسی نئے مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالیں تو آج جو آرڈر ہوا ہے اس کے نتیجے میں رہائی سوراب برکت کی ممکن ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. ہم موجود ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے. جو ایک بیان جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور جو دوسرے معالج ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ علاج ہاسپٹل میں ہی ہوگا، الشفا میں ہو سکتا ہے. جہاں پہ جیل میں رکھا گیا وہاں پر ان کی جان اور ان کی صحت جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.